وہ بینگن بہت پسند آ گئے، کسی نے اچھے پکائے تھے. انہوں نے حکیموں سے پوچھا، درباریوں سے، کہ جناب یہ بینگن کے متعلق کیا خیال؟ بڑی تعریفیں انہوں نے کی کہ بابا اس کا تو جواب ہی نہیں، سبزیوں میں یہ سبزی ہے. وہ بادشاہ کو جو پسند تھے، تو بادشاہ نے جب زیادہ کھائے تو بواسیر ہو گئی اور خون گرم ہو گیا، مصیبت پڑ گئی. تو علماء سے پوچھا کہ بتاؤ، انہوں نے اتنی برائیاں کی بینگن کی کہ کوئی برائی باقی نہیں چھوڑی. تو کسی نے کہا تم عجیب علماء ہو، ابھی کل یہ بات کر رہے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو ہم بادشاہ کے غلام ہیں، بینگن کے نہیں ہیں. جو بادشاہ کی مرضی وہی ہماری مرضی. ہم قرآن کے غلام ہیں، کسی انسان کے، کسی حکومت کے غلام نہیں ہیں. ایک منٹ، اب دیکھیں اس طرح ظلم نہ کریں اس پہ. آپ بار بار ایک دخل دے دیتے ہیں. میں کچھ نہیں کہتا، میرے مہمان ہیں، مگر یہ بھی تو مہمان ہیں، ان کا حق بھی قائم رکھیں، دخل نہ دیں. آپ کہتے ہیں پاکستان سے تعاون کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان. نیکی اور تقوی پر ضرور تعاون کرو، بدیوں اور فسق و فجور میں تم نے ہرگز تعاون نہیں کرنا. آپ ایک دن کا پاکستان کا جنگ اخبار پڑھ لیں اور مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون ہے، کون سی سیاسی پارٹی ہے، کون سی مذہبی جماعت ہے جو نیکی اور تقوی پہ قائم ہے. کل کچھ کہتے ہیں، آج کچھ کہتے ہیں، اور جوتیوں میں نفرتوں کی دالیں بٹ رہی ہیں. اس قوم سے تعاون کی بحث نہیں، ان باتوں سے تعاون نہیں ہو سکتا. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ امت کو امت واحدہ بنانے کے لیے کوشش ہونی چاہیے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں پہلے جواب دے چکا ہوں. کوشش ضرور ہونی چاہیے، مگر اسی طرح کامیاب ہوگی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اپنی طرف سے کوئی ایجاد کام نہیں آئے گی. اور آپ بیان کر چکے ہیں کہ امت محمدیہ جب فرقوں میں بٹے گی تو امام مہدی آئے گا تب اصلاح ہوگی، مسیح آئے گا تب کام بنیں گے. تو یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ امن چاہتے ہو تو آ جاؤ، شامل ہو. دیکھو ہم مسلمان کے سوا کچھ بھی نہیں، سر سے پاؤں تک اسلام ہے، قرآن کے غلام ہیں، اور نیک عادات کے صرف قائل نہیں، ہم کر کے دکھا رہے ہیں. شامل جتنی جلدی ہوگی اتنا جلدی اسلام کا بول بالا ہوگا. اس سے زیادہ تو ہم کو کوشش نہیں کر سکتے. جہاں تک اختلاف حل کرنے کے لیے کوشش کا تعلق ہے، 14 دن پاکستان کی اسمبلی میں جماعت احمدیہ کے اس وقت کے سربراہ اور ان کے ساتھی حاضر ہوئے، قرآن اور حدیث سے دلائل دیے، ہر بات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم عقیدتاً مسلمان ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے آخر پر کیا فتویٰ دیا؟ غیر مسلم ہو، اور اس کا حال میں کھول چکا ہوں. اس فتوے میں انہوں نے جو لکھا نا صالحین شامل تھے، یہ غلط تصور پیش کر رہے ہیں. اس فتوے میں پیپل پارٹی کے وہ نمائندگان شامل تھے جن میں دہریے بھی تھے، جن میں شریعت اسلامی کے تقاضوں کو پارا کرنے والے بھی تھے. اور وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے فتویٰ دیا، اس کے متعلق مجھ سے نہ پوچھیں. ضیاء الحق صاحب نے جو وائٹ پیپر اس اسمبلی کے ممبران پر شائع کیا جن کو انہوں نے ختم کیا، اور وہی اسمبلی تھی جنہوں نے ہمارے متعلق فتویٰ دیا. ضیاء الحق صاحب نے جو وائٹ پیپر شائع کیا ان کی حکومت نے کہا جس اسمبلی کی تم باتیں کرتے ہو، جسے میں نے کل عدم کر دیا، یہ بدکاروں، فاسقوں، فاجروں کی اسمبلی تھی، یہ رشوت خوروں کی اسمبلی تھی، یہ قرآن کے باغیوں کی اسمبلی تھی. تو میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ اور اس کے فیصلے کو برداشت کر گئے. اس لیے اگر دیانتداری سے صداقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو مل جاتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. ضرور یہ آخری سوال ہے جو مستورات کے ہال سے آیا ہے. انجم راشد صاحبہ گرین فورڈ سے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے. وہ لکھتی ہیں، وہ یہاں خواتین موجود ہیں نا؟ جی وہ موجود ہیں. حضور میں حال ہی میں احمدی ہوئی ہوں، اچھا ماشاء اللہ، جس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں.
اچھا. اس کی ناراضگی میں میرے بڑے بھائی نے کہا کہ تم اپنے منہ سے کہہ دو کہ تم ہماری اولاد نہیں ہو یا احمدیت چھوڑ دو. میں نے غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی اولاد نہیں ہوں. ٹھیک. میں نے جس سے میری ماں کی بھی دل آزاری ہوئی. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس طرح میں نے والدین کی نافرمانی کی ہے یا نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گیا ہوں. ایک منٹ. حضور اس کی وضاحت فرمائیں. ہاں میں عرض کرتا ہوں. بات تو یہ بیان کر رہی ہیں کہ میں نے فرما برداری کی، اور سوال یہ کر رہی ہیں کیا میں نے نافرمانی کی. جب ماں باپ نے کہا کہ تم کہہ دو کہ ہماری اولاد نہیں ہو، تو بات مان کر نافرمانی کیسے کر دی انہوں نے؟ وہی کہا جو انہوں نے کہا. لیکن احمدیت سے ہٹنے کے متعلق جو ان کا فرمان ہے اس پر قرآن کہتا ہے کہ نہیں ماننا. قرآن کریم والدین کی اطاعت کی تعلیم دیتا ہے، مگر اللہ اور دین کے معاملات میں اطاعت کی تعلیم نہیں دیتا. بالکل ایسی ہی مثال جو انہوں نے بیان کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ پیدا ہوئی. ایک بچہ ایسا تھا جو کم عمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا، اور اکیلا بچہ تھا ماں کا. باپ فوت ہو چکا تھا، ماں ہی نے پالا، ماں ہی نے بڑا کیا، اور عاشق تھی اس کی، لیکن دین کی دشمن مشرکہ تھی. اس نے سارے جتن کر لیے کہ وہ کلمہ توحید سے ہٹ جائے اور کہہ دے کہ خدا ایک نہیں اور محمد رسول اللہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہر دفعہ وہ کہتا تھا کہ ماں تمہاری خدمت، تمہاری غلامی، اطاعت میں حاضر، یہ کام میں نہیں کروں گا. ایک دفعہ اس کی ماں نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو جس طرح ہم یہاں ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں، میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور میں تمہارے سے اپنا تعلق توڑ لوں گی. اس پر اس کی دینی غیرت اٹھ بھڑکی اور اس نے یہ جواب دیا. اس نے کہا اے ماں، جہاں تک دنیا کے تقاضے ہیں میرا سر حاضر ہے، جہاں تک یہ جو کہتی ہو محمد رسول اللہ سے تعلق توڑ لوں، یہ ناممکن ہے. خدا کی قسم تو میری ماں ہے، اگر میرے سامنے تڑپ تڑپ کے تیری 100 جانیں نکلیں تب بھی میں تجھے مرتا دیکھ لوں گا، محمد رسول اللہ کے خلاف اعلان نہیں کر سکتا. کیسی عظیم تعلیم ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے بڑی محبت اور پیار سے ایسے بچے پر نظر ڈالی. یہ ہے ایمان اور سچائی کا تقاضا. اس بیچاری خاتون کو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ مجبوریاں، تکلیفیں ہوتی ہیں. یہ جماعت کوئی بنی بنائی تو ورثے میں کہیں سے نہیں آئی تھی. ان میں سے اکثر باہر سے نکل کے آ رہے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں ان کو مصیبت پڑتی ہے، اور یہ مصیبت فائدے کا موجب ہے، کیونکہ اگر یہ مصیبت سے نہ گزریں تو ان کی سچائی کا امتحان نہیں ہے. ان لوگوں کا مصیبتوں سے گزرنا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ جو مانتے ہیں دل سے تسلیم کرتے ہیں، ورنہ دنیا کے امن چھوڑ کر اپنے خاندان کو سے تعلق کاٹتے ہوئے، ان کی طرف سے مصیبتیں دیکھتے ہوئے کوئی پاگل تو نہیں ہے جو کسی بات کو قبول کر لے. اس لیے ان کا دل گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ سچے ہیں، اور ان کی گواہی دنیا کے کام آ سکتی ہے پھر، اور اس قربانی سے ان کی اصلاح ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے جو بھی احمدیت کے بعد قربانیوں میں سے گزرتے ہیں ان کو